بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل اسمارٹ ٹاک ود ہانی۔ اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ میں ہانی ایک نئی ویڈیو ایک نئے میسج کے ساتھ حاضر ہوں۔ کسی کے ایپ تلاش کرنے، کسی کے ایپ پہ برا نام رکھنا، اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو، ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ ہی برے القاب سے پکارو۔ سورہ حجرات۔ ایک مومن پر جس طرح دوسرے مسلمان کی جان و مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، اسی طرح عزت و آبرو پر حملہ کرنا بھی قطعاً ناجائز ہے۔ عزت و آبرو کا نقصان پہنچانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک مذاق اڑانا ہے۔ مذاق اڑانے کا عمل دراصل اپنے بھائی کی عزت و آبرو پر براہ راست حملہ کرنا اور اسے نفسیاتی طور پر مضطرب کرنے کا ایک قدم ہے۔ اس تضحیک آمیز رویے کے دنیا اور آخرت میں بہت منفی نتائج نکل سکتے ہیں، چنانچہ باہمی کدورتیں، رنجشیں، لڑائی جھگڑا، انتقامی سوچ، بدگمانی، حسد و سازشیں دنیا کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، اور دوسری جانب اس رویے کا حامل شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو کر ظالموں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اپنی نیکیوں کا گواہ بیٹھتا ہے اور آخرت میں خود ہی تضحیک کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانے اور عیب جوئی کرنے کو طعنہ دینے اور برے القاب سے پکارنے سے منع کیا ہے۔ یہ رویہ اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن پاک میں خصوصی احکام نازل فرمائے ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ کسی دوسرے مردوں کے گروہ کو مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے کہیں بہتر ہوں۔ نہ عورتیں کسی دوسری عورتوں کا مذاق لیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق کہلانا برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کرے تو وہی ظالم ہے۔ سورہ حجرات۔ مذاق اڑانے کا مفہوم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمسخر کرنے یا مذاق اڑانے کے معنی یہ ہیں کہ اہانت اور تحقیر کے ارادے سے کسی کے حقیقی یا مفروضہ عیب کو اس طرح بیان کریں کہ سننے والے کو ہنسی آئے۔ مذاق اڑانے کی صورتیں۔ مذاق کسی متعین فرد یا کسی گروہ کے متعلق کہا جا سکتا ہے، یعنی مخصوص ہو اور عام نہ ہو۔ اگر مذاق کرنے والے کا مقصد کسی مخصوص شخص یا قوم کی توہین کرنا اور اسے کمتر ثابت کرنا، اسے بدنام کرنا، یا پھر اس کا مذاق اس متعلقہ شخص کو برا لگے، ان دونوں سے کوئی بھی صورت، کوئی بھی ایک بات پوری ہو رہی ہو، یہ مذاق اڑانے کے زمرے میں ہی آئے گا۔ مذاق اڑانے کا شرعی حکم یہ ہے کہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہانت اور تحقیر کے لیے زبان یا اشارے سے یا کسی اور طریقے سے مسلمان کا مذاق اڑانا حرام اور گناہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس سے ایک مسلمان کی تحقیر اور اس کی عزت رسانی ہوتی ہے، اور کسی مسلمان کی تحقیر کرنا، اس کو دکھ دینا سخت حرام اور جہنم میں لے جاتا ہے۔ تحقیر کرنا اور اسے بے عزت کرنا۔ اسی لیے روایات میں کسی کی آبرو کو نقصان پہنچانے کے بعد واضح مذمت کی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے آبرو ریزی کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتے اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی، اس کی نفلی اور فرضی عبادات بھی قبول نہ ہوں گی۔ مذاق اڑانے کا نتیجہ کسی شخص کی دل آزاری اور ایذا رسانی کے ذریعے کی شکل میں نکلتا ہے۔ اس ایذا رسانی کی مذمت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کی نقل اتارنے کا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے بہت مال بھی دیے جائے۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی خامیوں کو ظاہر کرنا، اس کا مذاق اڑانا، نقل اتارنا
ताना देना, आह दिलाना, उस पर हंसना, उसको किसी बुरे अलकाब से याद करना और उसकी हंसी उड़ाना। मसलन आजकल खुद को अमीर शरीफ कहने वाले लोग कुछ कौम को हकीर समझते हैं, उस ज़लील समझते हैं। महज कौमियत की बिना पर उनका तमस्खुर और इस्तेज़ा करते हैं और मजाक उड़ाते रहते हैं। किस्म किस्म के दिल आज़ार अलकाब से नवाजते हैं, कभी ताना ज़नी, कभी आह दिलाना। ये सब हरकतें गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाले काम हैं। लिहाजा इन हरकतों से तौबा करना लाजमी है, वरना ये लोग फासिक ठहराए जाएंगे। इसी तरह सेठों और मालदार लोगों की भी आदत होती है कि वो गरीबों का तमस्खुर और उनके अहानत आमेज़ अलकाब से भी नवाजते हैं, आर दिलाने की कोशिश करते हैं, ताना ज़नी करते हैं, जिससे गरीबों की दिल आज़ारी होती है। इन मालदारों को होश में आना चाहिए कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आए तो यकीनन अल्लाह ताला के गज़ब में गिरफ़्तार हो जाएंगे और जहन्नुम में सज़ा पाएंगे। एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारने की ममानत कुरान मजीद में है, और ना एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारो, सूरह हुजरात। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को उसके किसी गुनाह पर शर्मिंदा करने की कोशिश की और उस मुसलमान ने उस गुनाह से तौबा कर ली, तो वो शख्स तब तक ना मरेगा जब तक कि उस गुनाह में खुद मुब्तला ना हो जाए। वीडियो का अगला हिस्सा मैं इंशाल्लाह कल दोबारा लगाऊंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो के अगले हिस्से के लिए और मज़ीद बहुत अच्छी वीडियोज़ के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।